الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، بے حد و حساب نعمتیں ہیں ہمارے پر، انسانوں پر. خاص طور پر اس امت محمدیہ کے لیے ایک تو خاص امتیاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اتارا ہے. اور اس امت کی امتیاز میں سے ہے کہ اسی امت میں اللہ رب العالمین نے آسانی کے لیے تیمم کا بھی طریقہ اسی امت میں وضع کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی ہے. زندگی ایسی نعمت ہے کہ یہ وہ نعمت ہے، اگر اس نعمت کو ہم نے دنیا کے اندر اور آخرت کی تیاری کے اندر ہم نے بسر کر دیا تو یہ ہمارے لیے یہی نعمت بہت بڑی نجات اور بہت بڑی فلاح، بہت بڑی کامیابی کا باعث ہے. دنیا کے اندر اگر ہم نے اپنی اسی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے ہٹ کر گزار دیا تو یہی زندگی ہمارے لیے باعث وبال ہے اور جہنم کا باعث ہے. جس طرح کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی
مگر وہ جس نے انکار کیا، صحابہ کرام سے خطاب فرماتے ہوئے آپ نے جب یہ جملہ بولا، صحابہ نے عرض کی کون ہے ایسا بندہ؟ فرمایا جس نے میری فرما برداری کی اس نے جنت جانے کا داخلہ لے لیا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے جنت سے انکار کر دیا، گویا اس نے جہنم کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہی زندگی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی زندگی کو ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی جو کہ ہماری تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے، تو یہ زندگی ہمارے لیے جہنم کا باعث بن سکتی ہے۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی حوالے سے میں عرض کروں گا کہ رب العزت نے آج ہمیں کئی نعمتوں کے ساتھ مالا مال کیا ہے، اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کلام پاک کو نازل کیا ہے۔ اسی میں ایک جو آج میرا یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہماری روحانیت کے خزائن جو ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ یہ صفائی جو ہے، طہارت جو ہے، وضو جو ہے، یہ ایمان کا نصف ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ تو دیکھیے کتنی انسان ہیں جو شیطانی وسوسات کی حصار میں آ کر، شیطانی وساوس کی حصار میں آ کر ملکوتی حصار میں چلے جاتے ہیں۔ انسانی حصار میں یہ اسی جن میں انسان بھی شیاطین میں ہے، جن بھی شیاطین میں ہے، یعنی شیطان والے عمل کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اس زندگی کو ہم نے احتیاط سے بسر کرنا ہے، جو کہ جس کے لیے ہم نے آسان اور ہمہ وقت ہمیں ایک ہی عمل کرنا ہوگا۔ احتیاط میں اللہ رب العالمین کی جنت کے وصول کے لیے ہمیں ایک ہی عمل کرنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ روحانیت ملے گی، یہ پاکیزگی ملے گی، یہ پختگی اور ہمیں آسانی ملے گی۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہمہ وقت ہر وقت وضو کرنا ہے، وضو میں رہنا ہے۔ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے موقع پر یہ دیکھا کہ ان کی آہٹ سنی گئی، ان کے قدموں کی آہٹ۔ فرمایا یہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے؟ فرمایا یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور تو کوئی خاص عمل نہیں کیا ہوا، مگر ایک عمل ہمیشہ رکھتا ہوں کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور 2 نفل پڑھتا ہوں۔ یہ نوافل اور سجدہ کی برکات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے جو قدموں کی آہٹ ہے اور ان کی جو فضیلت اور مقام بنتا ہے وہ اللہ تعالی نے اہل جنت میں رکھ دیا ہے۔ اور جنت کا یہ نشان اور جنت کی یہ بہت بڑا اعزاز اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا میں رکھ دیا ہے۔ تو دیکھیے وضو وہ ہے جس کے ساتھ ہمارے لیے یہ وہ سیڑھی ہے جو اسلام اور ایمان کی دین کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ وضو کرتے ہوئے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فغسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة وقال هذا
وضوئی و وضو من قبلی، فرمایا لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، اپنے چہرے کو دھویا ایک دفعہ، اپنے ہاتھوں کو دھویا اور اپنی ٹانگوں کو دھویا اور سارا طریقہ کار وضو کا کیا۔ فرمایا یہ میرا وضو ہے، اور وضو جو انبیاء کا وضو ہے وہ بھی یہی ہے۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، فتوضا مرتین مرتین، دو مرتبہ دھویا، وقال ھذا وضو من توضا، فرمایا کہ وضو ہے، یہ وہ وضو ہے کہ جس نے وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دگنا اجر کرے گا، مرتین مرتین۔ اور پھر آپ نے پانی منگوایا، ثم دعا بوضوء فتوضا ثلاثا وقال ھکذا وضوء نبیکم والنبیین، کہ یہ تمہارے نبی کا وضو ہے اور انبیاء کا وضو ہے۔ تین تین بار، یعنی آپ نے ایک ایک اعضاء کو تین تین بار دھویا ہے۔ اور یہ وضو کیسا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ دیکھیے، اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تو فرما دیا ہے، فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ وضو کا طریقہ تو واضح نظر آتا ہے، لیکن اس وضو میں کلی اور ناک کا پانی یہ واضح نہیں ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ احادیث رسول سے واضح ہوتا ہے، جن میں احادیث کا جس سے انکار ہو، جو شخص احادیث کا انکاری ہے اس کا یہاں پہ اس کو ماننا پڑے گا کہ احادیث کے بغیر قرآن کریم کی سمجھ نہیں آتی۔ اور انکار حدیث کرنے والوں کے لیے یہ بہت دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ تمہارا وضو ہی مکمل نہیں جب تک تم کلی اور ناک میں پانی نہیں چڑھاتے، اور اس کا ثبوت حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ اور دیکھیے یہ کیسا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا خرج من الخلاء توضأ، کہ جب آپ حاجت پوری کر لیتے، اپنا قضاء حاجت کرتے، بیت الخلاء سے نکلتے، وضو کر لیتے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی علیہ السلام بے وضو رہنا پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے وضو کی حالت یہ تھی کہ آپ کا باوضو رہنا اتنا پسند تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کیا، ایک دن بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے گئے، باہر آئے اور فوراً ہی تیمم کیا، اور تیمم کر کے وضو بنا لیا۔ جب وضو بنا لیا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان الماء منک قریب، کہ آپ کے پانی آپ کے قریب ہی ہے، آپ نے پانی سے وضو کر لینا تھا، پانی زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا مجھے معلوم ہے کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ اس میں ایک تو یہ درس ملتا ہے، ایک تو یہ استدلال اور ایک سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیغمبر کو، اتنی آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے باوجود، آپ کے احترام کے باوجود، آپ کو بھی اتنی فکر ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے رہتے ہیں، اپنی آخرت کی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ یہ تو آج ہم مسلمان ہیں جن کو ہمیں اپنی آخرت کی نہیں ہے، اپنی دنیا کی لگی ہوئی ہے، دنیا کی طمع میں، دنیا کی لالچ میں۔ افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی تجارت میں تو مشغول ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہاں سے قدم بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، قائد اعظم، مرشد اعظم ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب ترین پیغمبر، پھر بھی ان کو یہ ہے
کہ میں اپنی آخرت کی تیاری میں رہوں، اور وضو رہنا ان کے لیے ہر وقت وہ سمجھتے ہیں کہ باوضو رہنا چاہیے، کوئی ایک لمحہ نہ ہو کہ میں وضو میں نہ ہوں، اور موت آئے تو وضو کی حالت میں آئے۔ دیکھیے کس طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام ہے، آپ علیہ السلام نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ مسواک کرتے ہیں۔ آخری عمل جو ہے آپ کے آخری دنوں کا عمل، وہ بھی آپ کا یہی ثابت کرتا ہے کہ آپ کو طہارت کتنی پسند ہے، صفائی اور وضو کرنا کتنی پسند ہے، منہ کی صفائی کرنا کتنی پسند ہے۔ اور مسواک کے بارے میں آتا ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک منہ کی صفائی کا باعث ہے اور یہ مرضات للرب، اللہ رب العالمین کی رضامندی کا باعث ہے۔ مسواک کرنا کتنی اچھا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، ایک روایت میں آتا ہے مع کل صلاۃ، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت کے مشقت کا خوف نہ ہوتا کہ میں ان کو حکم دیتا ہر وضو کے ساتھ یہ مسواک کریں اور ہر نماز کے ساتھ یہ مسواک کریں۔ اور صحابی کی یہ سنت بھی ہے کہ یہ صحابہ کا فعل بھی ہے، وہ اقامت کے وقت مسواک کرتے تھے۔ منہ کی صفائی اور بدن کی صفائی، جسمانی صفائی، اس کے لیے مختصر اور آسان، اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول اسی مسواک میں اور وضو میں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو طہارت میں پاکیزہ رکھے۔ اور دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس ہی تو زیادہ دور نہیں پانی، تھوڑا ہی قدم چلیں گے تو آپ کو پانی میسر ہو سکتا ہے۔ فرمایا وما یدرینی لعلی لا ابلغہ، کہ میں نہیں جانتا، کیا معلوم کہ میں شاید اس تک نہ پہنچ سکوں، شاید وہ لمحہ مجھے نہ پایا جا سکے، اس کی میں ہمت اور استطاعت نہ رکھ سکوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل تھا۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، آپ تو وہ ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا اتنی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اور فرمایا آپ تو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، کیا وجہ ہے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آتی ہے، اور پاؤں پہ ورم کے باوجود آپ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کے ہاں شکر گزار شاکر انسان بندہ نہ بنوں؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ کیا سوچتے ہیں جس انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول اس کو چاہیے تھا، وہ آج اللہ کی رضامندی کا حصول نہیں ہے، عبادت بھی کرتا ہے تو اسی لیے کہ لوگ حاجی کہیں گے، اور نماز بھی پڑھتا ہے اسی لیے کہ لوگ نمازی کہیں گے، سخاوت بھی کرتا ہے اسی لیے کہ لوگ سخی کہیں گے، اور قسم قسم کے اعمال کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے اور ریاکاری کے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خالصتاً رضا مقصود کیوں نہیں ہے، جو کہ انبیاء کا شیوا ہے؟ اور آج ہمارے دل کا یہی منہج ہو، دل کے اندر یہی رائے ہو، دل کے اندر یہی سوچ ہو، تو یہ سوچ ہماری عبادت کو نکارا کر سکتی ہے، ہماری عبادات ضائع ہیں، ہماری عبادات مردود ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے جب ہم عبادت کریں گے وہ اللہ کے لیے ہی اللہ رب العالمین کی پسندیدگی کا باعث ہوگی۔ اور اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کو بتلا دیجئے، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری فرما برداری اور پیروی کرو۔
اللہ تم سے محبت کرے گا، یا تمہیں محبت کرے گا، یا تمہیں پسندیدہ بنا لے گا، محبوب لوگوں میں بنا لے گا، اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بخشش بھی کرے گا، اپنی مغفرت بھی کرے گا۔ یہ تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ دیکھیے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور بسر کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، کان اذا اراد ان ینام وهو جنوب توضأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت، فرمایا حالت جنابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں بے وضو رہوں، میرا وضو نہ ہو۔ آپ جب سونے کا ارادہ کرتے اور آپ جنبی ہوتے تو آپ فوراً وضو کر کے پھر سو جاتے، اور وضو کر کے پھر سو جاتے۔ اسی لیے فرمایا الوضو شطر الایمان، کہ وضو ایمان، یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے وضو کرنا، صفائی رکھنا۔ اور ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وضو پر نہیں نگرانی کرتا، یعنی محافظت کرتا، نہیں پاسداری کرتا، وضو کی نہیں اہتمام کرتا، الا کہ مومن بندہ ہی اہتمام رکھتا ہے، مومن انسان ہی اہتمام رکھتا ہے۔ کتنی وضو کی برکات ہیں، اور وضو سے انسان کو کیا کیا فوائد ہوتے ہیں۔ وضو سے انسان شیطانی وسوسات سے بچتا ہے، وضو کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، وضو کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، وضو کی وجہ سے انسان قسم قسم کی دوسری فتنے اور فسادات سے بچتا ہے، اور وضو کی وجہ سے انسان کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، انسان برائی کے بجائے نیکی میں آتا ہے، اور برائی کے بجائے نماز میں آتا ہے، برائی کے بجائے ذکر اور استغفار میں آتا ہے، برائی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آتا ہے۔ تو کیا ہی اس کے فوائد ہیں۔ فرمایا رات کو سوتے ہوئے اگر انسان وضو کر لے تو رحمت کے فرشتوں کا پروٹوکول اس کو مل جاتا ہے۔ رات کو سوتا ہے، وضو کر لیتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں اور ان کا پروٹوکول ملتا ہے۔ دیکھیے دنیا کے پروٹوکول کے دیکھنے والے، چاہنے والے، ان کو کیا پروٹوکول ہے جن کو ملکوتی پروٹوکول مل جائے، اور انسان شیطانی ہاتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے بیدار ہو کر وضو کر لینا۔ فرمایا یہ بھی شیطان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے انسان۔ فرمایا ان قام فتوضا ان حلت عقدہ، اگر انسان کھڑا ہوا وضو کر لیا ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں من بات طاہرا فی شعارہ، فرمایا جس انسان نے اپنے وضو کر کے سویا، رات گزاری اپنے بستر پر باوضو حالت میں، لا یستیقظ ساعۃ من اللیل، کہ وہ کوئی رات کے حصے میں جاگتا ہے، رات کے کسی حصے میں جاگتا ہے، الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلانا فإنہ بات طاہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جو اس کی نگہبانی میں ہیں، وہ وضو کی حالت میں سویا تھا، اور جب بھی اس کی بیداری ہوتی ہے، جیسے ہی بیداری ہوتی ہے، اللہ کے یہ فرشتے فوراً فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے، اس انسان کو بخش دے، اس کی مغفرت کر دے اپنے اس بندے کی، کیونکہ یہ تو رات کو طہارت میں اس نے باوضو کی حالت میں، وضو کی حالت میں اس نے رات گزاری ہے۔ اور رب العالمین کو کیا پسند ہے؟ اللہ کی پسندیدہ بھی یہی لوگ ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العزت توابین، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور طہارت رکھنے والوں کو، صفائی پسندوں کو، صفائی رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور وضو کیا چیز ہے؟ اس کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یبیت علی ذکر اللہ، ما من مسلم
यबीतु अला ज़िक्रिल्लाहि ताहिरुन फयतहार्रा मिनल लैल फयसअलुल्लाह खैरा मिन अम्रि दुनिया वल आखिरा इल्ला आताहु इय्या, कि कोई मुसलमान रात गुजारता है अल्लाह ताला के ये वुज़ू के ऊपर, अल्लाह ताला के जिक्र पर, तहारत की हालत में, और वो जब भी अल्लाह ताला से कोई सवाल करता है दुनिया और आखिरत के मामला में से, अपनी दुनिया के सवाल करता है, तिजारत मांगता है, अपनी दुनियावी फ़वाइद मांगता है, आखिरत की निजात मांगता है, जहन्नम से आज़ादी चाहता है, रब्बुल आलमीन से बख्शिश चाहता है, अल्लाह ताला से कुछ दुनिया का हसूल चाहता है या आखिरत का, दुनिया के फ़वाइद चाहता है आखिरत के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये उसकी दुआ कबूल कर दी जाती है, इंसान ताहिर हो, बावुज़ू हो, वुज़ू की हालत में रहने वाला। फरमाया ये ऐसे है, अल्लाह ताला को ऐसे पसंदीदा है जैसे एहराम बांध कर इंसान बैतुल्लाह की तरफ रुख करता है। और वुज़ू की हालत में रहने वाले के लिए रसूलुल्लाह का फरमान है लिकुल्ली खतवतिन तुक्तब हसना, उसकी हर एक कदम के लिए हसना, एक नेकी लिख दी जाती है। और फरमाया कतबल्लाहु बिकुल्ली खतवतिन यख्तुहा हसना, अल्लाह ताला उसके लिए हर कदम के बदले एक नेकी लिख देते हैं जितनी कि वो चलता है। और इसी तरह वुज़ू की वजह से गुनाहों की बख्शिश भी है, बख्शिश का ज़रिया भी है। फरमाया मन तवद्दा फअहसनल वुज़ू खरजतिल खताया मिन जसदिही हत्ता यखरुजा मिन तहति अज़फारिही, कि जिस बंदे ने वुज़ू किया, अच्छे तरीके से वुज़ू मुकम्मल किया है, अच्छे तरीके से वुज़ू किया है, और फरमाया उसके गुनाह इस तरह निकल जाते हैं उसके जिस्म से जिस तरह के हत्ता इस तरह निकलते हैं हत्ता यखरुजा मिन तहति अज़फारिही, उसके वुज़ू करने से उसके गुनाह उसके नाखनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। यानी जब वो हाथ को धोता है हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, वो चेहरे को धोता है चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, वो अपने सर का मसा करता है बाजुओं को धोता है, सर का मसा करता है और पाँव धोता है, उसके गुनाह झड़ जाते हैं। फरमाया हत्ता यखरुजा नक़िय्यम मिनज़्ज़ुनूब, वो गुनाहों से पाक और साफ होकर निकलता है। और एक और हदीस में आता है गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व कानत सलातुहु व मश्यतुहु इलल मस्जिद नाफ़िला, और फरमाया उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके दर्जात बुलंद होते हैं, और वुज़ू ही दर्जात की बुलंदी का बायस है। इसीलिए उसकी नमाज और उसका मस्जिद की तरफ चलना वुज़ू करके ये भी नाफिला है और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही महबूब तरीन अमल है। सैयदना बिलाल का अमल आपसे अर्ज़ किया है कि उनकी इस वुज़ू की वजह से दर्जे में दर्जात में बुलंदी हुई और अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर उनके बारे में बतला दिया कि ये बंदा है जो तहारत को पसंद करता है, और हमने इसको दुनिया के अंदर बतला दिया है कि तेरा यह अमल इतनी महबूब है। हमें सोचना चाहिए, अपनी गिरबान में झांकना चाहिए, अपने वालिदैन, अपने अक़रबा, अपनी औलाद, अपने आइज़ा तमाम को ये हर वक़्त तरगीब दिलानी चाहिए कि बावुज़ू रहने के क्या ही फ़वाइद हैं, क्या ही इससे हमें अल्लाह की तरफ से हिकमतें और ख़ज़ाइन हमें मिलते हैं। और फरमाया मोमिन का जो ज़ेवर है और मोमिन का नूर है, जो मोमिन की चमक होगी क़यामत के दिन, वो इसी वुज़ू की वजह होगी, वुज़ू की वजह से होगी। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वुज़ू की वजह से अपनी उम्मत को पहचान सकेंगे। फरमाया तबलुगुल हिल्यतु मिनल मुमिनी हैसु यबलुगुल वुज़ू अंतुमुल गुर्रुल मुहज्जलून यौमुल क़ियामति मिन असरिल वुज़ू मिन इस्बाग़िल वुज़ू। फरमाया कि मोमिन का जो ज़ेवर है वो जहाँ तक वुज़ू पहुँचता है, बंदा वुज़ू करता है यहाँ तक पहुँचता है, वुज़ू करता है उसका चेहरा धोता है। फरमाया ये वुज़ू के जो निशान है उसके वुज़ू के मुकम्मल करने की वजह से, उसके वुज़ू के मुकम्मल करने की वजह से अल्लाह ताला के रसूल पहचान सकेंगे और ये निशान चमकते होंगे, दमकते होंगे क़यामत के दिन वुज़ू के मुकम्मल करने की वजह से। हत्ता के आखिरी बात करता हूँ, जन्नत के दरवाज़ों का खुलना,
جنت کا حصول کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، فرمایا جس انسان نے مکمل وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ، فرمایا اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کیا ہی اس کے لیے اعزاز اور سعادت ہے۔ ہم یہ اعزاز آج بھول چکے ہیں، اور ہم یہ اعزاز ہم آج اپنی ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہمیں اس وقت یاد آتا ہے جب ہم نے نماز پڑھنی ہو، اور اس وقت یاد آتا ہے جب ہم نے جنازہ پڑھنا ہو، کسی صورت میں کوئی مسئلہ ہو، جب ہم نے تلاوت کرنی ہو، پھر ہمیں وضو یاد آتا ہے۔ وضو ہر وقت رہنے کے کیا کیا فوائد ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد بصلاته فإن مات في وجهه فرمایا كان على الله أن يدخله الجنة، كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة۔ سلسلہ صحیحہ میں محدث علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ درج کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ جس نے وضو کیا ہے، اچھے طریقے سے وضو کیا، مسجد کی طرف آ کر نماز پڑھتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، فرمایا کان ضامنا علی اللہ، اللہ کے اوپر یہ ضامن ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ کیا ہی فوائد ہیں وضو کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو باتیں میں نے ٹوٹی پھوٹی کی ہیں، جو کچھ غلط کیا ہے یا جو کچھ اچھا کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے استطاعت تھی جو اچھا کیا ہے، اور جو غلطی ہوئی ہے وہ مجھ سے ہوئی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی شر اور فساد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حسنات کو قبول فرمائے، اور ہمارے یہ تبلیغی سفر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔